نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا یوم الحساب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ حکومت عطا کرنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس آیات مبارکہ میں حکومت اور سیاست کے لیے آپ کو ایک بنیادی ہدایت نامہ عطا کر دیا گیا۔ اس ہدایت نامے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 2 کہ آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف پیدا کرنا ہے۔ نمبر 3 نفسیات، خواہشات، اپنے ذاتی جو نفسیاتی خواہش ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچنا ہے۔ یہ 3 شرطیں لگا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکومت عطا فرمائی اور 3 چیزوں کا حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا کام ہے بنیادی کام حق کے مطابق فیصلے کرنا۔ تیسرا خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچنا ہے، اپنی خواہشات پر نہیں چلنا بلکہ احکام الہی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ واضح کر دی گئی کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کا کام اقامت حق ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات اور تنازعات کی تصفیہ میں حق اور انصاف قائم کرے۔ اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے، اس لیے اس نے سیاست و حکمرانی کے لیے ایسے انتظامی جزیات کا تعین نہیں فرمایا جو حالات اور زمانے کے بدلنے سے قابل تبدیل ہو جائیں، بلکہ کچھ ایسی بنیادی ہدایات عطا فرما دی جن کی روشنی میں ہر زمانے کے مطابق انتظامی جزیات خود طے کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے یہاں بات تو بتا دی کہ حکومت کا اصل کام اقامت حق ہے، لیکن اس کے انتظامی تفصیلات ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑ دی گئی کہ مسلمانوں کی رائے کے مطابق انتظامی امور کو چلایا جائے۔ چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ رہے، اس مسئلے میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا کہ ایک ہی بندہ ریاست بھی چلائے اور عدل اور انصاف بھی اسی کے پاس ہو، جو ہر دور میں ناقابل تبدیل ہو۔ اگر کسی زمانے میں حکمرانوں کی امانت اور دیانت پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہو تو عدلیہ اور انتظامیہ کی یہ جو نظام ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ الگ الگ جو نظام اس کو ختم کر کے اگر کوئی حکمران امانت دار آ جائے تو پھر اسی کے ہاتھ میں انتظام بھی دیا جا سکتا ہے اور عدل و انصاف قاضی کا عہدہ بھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی دور میں حکمرانوں کی امانت اور دیانت پر پورا بھروسہ نہ ہو تو عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان سے زیادہ امانت و دیانت کا کون دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس لیے انہیں بیک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں سربراہ بنا کر تنازعات کے فیصلے کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خلفائے راشدین میں بھی یہی طرز رہا کہ امیر المومنین خود ہی قاضی بھی ہوتا تھا۔ بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریقے کو بدلا گیا اور امیر المومنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاء کا عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسری ہدایت جس پر اس آیت میں سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو اور روز حساب کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ اس ہدایت پر سب سے زیادہ
زور اس لیے دیا گیا کہ یہ چیز اقامت حق کی بنیاد ہے۔ جس حاکم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے وہی صحیح معنی میں حق اور انصاف قائم کر سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیجئے۔ نفس انسانی کی دسیہ کاریاں ہر جگہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کوئی بہتر سے بہتر نظام قانون بھی حق و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخ اور موجودہ زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو اگر حاکم یا قاضی کسی محکمے کا افسر بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئے کہ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم آج ڈگریوں کو دیکھتے ہیں، جس شخص کے پاس ڈگری اچھی ہے، جس کے پاس سفارش اچھی ہے، جس کا جناب کوئی اچھا خاصا سفارش کرنے والا آدمی ہو، جس کی ڈگری اچھی ہو، جس کے پاس کچھ چار پیسے ہوں وہ رشوت دے سکے، ہم اس کو عہدہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو کسی عہدے پر فائز کرتے ہو تو اس میں دیکھو کیا اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے اندر آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر اس میں ہے، خوف خدا ہے، تو اس کو عہدہ دینا چاہیے، تاکہ جب وہ انتظامی امور کو چلائے گا تو اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا، آخرت کی فکر بھی ہوگی، تو پھر لوگوں کے وہ مال اور لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان وہ فیصلے انصاف کے ساتھ کرے گا۔ اگر اس کے دل میں خدا نہیں ہے اور اس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرے گا بلکہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرے گا، اور انصاف کے تقاضوں کی بھی اس سے پورا ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں کہ انصاف اس وقت بندہ کرتا ہے جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے انصاف اس طرح کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر میں نے کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر دیا تو پھر میرے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مار اور متاع کو دیکھ کر کے، عہدے اور رشتہ داریوں کو دیکھ کر کے، رشوت کو دیکھ کر کے، ڈگریوں کو دیکھ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کے مطابق عہدے دیے جاتے ہیں۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب زمین میں نہیں بنا کر بھیجا؟ فاحکم بین الناس، پس آپ حکومت کریں لوگوں میں بالحق انصاف سے، ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اور نہ چل جی کی خواہشات نفسانی پر، پھر وہ تجھ کو اسی طرح آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ اگر ایسا کرو گے تو خدا نخواستہ تم کو بھٹکا دے گی، انسانی خواہشات، نفسیاتی خواہشات اس راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے، کہ جن روز معاشر کے حساب کو بھول جاتے ہیں پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ناانصافیاں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں عذاب الہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مطابق اپنے ملک کے اور اپنے زندگی کے نظام کو چلانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔